حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، جن کے شاگردوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کے آسمانوں کو پیدا فرمایا کہ ایک ایک بھی پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر آپ کے شاگردوں میں آئے ہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں لی ہیں، اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مالٹا کے جیل میں بند کیا گیا۔ اس کا قصہ ہے کہ مالٹا کے جیل میں جب بند کیا گیا، روزانہ طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی رہی، الگ الگ قسم سے آپ کو ستایا جاتا رہا۔ شاگرد پریشان روتے رہتے تھے کہ یہ روزانہ کی تکلیفوں سے تو اچھا ہے کہ ایک دن پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، پوری طرح زندگی ختم ہو جائے۔ ایک موقع آیا، مالٹا کی جیل کے جیلر نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ شاگرد خوش ہو گئے کہ روزانہ کی یہ مصیبت سے تو نجات مل جائے گی، اور حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند ہیں کہ آنسو جاری ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور پورے شاگرد خوش ہیں کہ آج پھانسی ہو جائے گی تو یہ روزانہ کی تکلیفوں سے تو نجات مل جائے گی۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ اب کسی شاگرد کو ہمت نہیں ہے کہ پوچھ سکیں، آپ کے بہت محبوب اور قریبی شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت آخر رونے کی کیا بات ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگ جگر تھام کر سننے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے جن اکابر کے ہم نام لیوا ہیں، جن اکابر پر ہمیں فخر ہے، جن اکابر کے سلسلے میں ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم اکابر دیوبند کے ماننے والے ہیں، ان اکابر کی ہم زندگیوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے اکابر کیسے تھے، اور ہماری زندگیاں ان کی زندگیوں سے کتنے کوسوں دور ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام کے پوچھنے پر فرمایا کہ حسین احمد، شاگرد سارے خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج قصہ تمام ہو جائے گا، روزانہ کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دوں، اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کیا کروں؟ اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کیا کروں؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قبولیت کی اتنی فکر تھی، اپنے اعمال کی قبولیت کی اتنی فکر تھی۔ میں اور آپ سوچ کر کے دیکھیں کتنی نمازیں زندگیوں میں ہم نے پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ خیرات کیا، روزے